اہل سنت والجماعت کی دلیل نمبر 6، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت آئی تحت سورہ، جس میں الرجل کے لفظ بھی ایک طریق میں ہیں، الاوسط ابن منذر اور احکام القرآن للطحاوی، ان پر فنی اعتراض جو ہمارے کرم فرماؤں کی طرف سے ہے، یعنی غیر مقلدین کی طرف سے، وہ اعتراض آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے جواب تحقیق کے لحاظ سے ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس پر یہ اعتراض پہلا جو ہے ان کا، جناب علی صاحب نے لکھا کہ اس کے بارے میں امام ابو داؤد نے کہا کہ یہ راوی جو اس کے اندر آ رہا ہے اور روایت جو ابی ہریرہ سے آ رہی ہے ولیس بالقوی ہے، کہ یہ روایت قوی نہیں ہے۔ ابو داؤد اور نماز میں ہاتھ باندھنے کا حکم اور مقام صفحہ 12، یہ اعتراض وہاں موجود ہے۔ تو نمبر 1 جواب ہمارا پہلے نمبر پر ہے۔ امام ابو داؤد علیہ رحمت کا یہ کہنا کہ لیس بالقوی، یہ جرح مفسر نہیں ہے۔ آپ اس کو سمجھیں، عوام الناس بھی سمجھیں، علماء بہتر جانتے ہیں، ہم ان کو صرف یاد دلا دیتے ہیں اپنا سبق۔ لیس بالقوی کا جملہ جو ہے یہ جرح مفسر مبین السبب میں سے نہیں ہے، اس سے راوی مجروح نہیں ہوتا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیس بالقوی، یہ کبھی نہیں ہے جی، جب تک یہ ضعیف ہے، یہ کہہ دیں جب تک وجہ ضعف نہ بتائیں، وجہ اس کے کبھی غیر کبھی ہونے کی نہ بتائیں، تو اس کو کہتے ہیں جرح غیر مفسر غیر مبین سبب بیان کریں۔ کبھی کیوں نہیں ہے؟ ضعیف ہے، اس کی ضعف کی وجہ کیا ہے؟ کبھی نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بتائیں ہمیں۔ اگر وجہ نہ بتائی جائے تو اس کو جرح غیر مفسر غیر مبین سبب کہتے ہیں۔ اصول جرح و تعدیل میں، علم حدیث کے اندر، جو کہ اہل علم ہیں، جاننے والے ہیں، ان کے نزدیک ایسی جرح قابل قبول نہیں ہوتی، مردود ہوتی ہے، اس سے راوی مجروح نہیں ہوتا۔ پہلا جواب ہے، اور یہ کما لا یکفی علی اہل العلم، اہل علم سے مخفی نہیں ہے۔ ہاں، پروفیسر، ٹیچر، گدا ریڑھی والے، دکاندار، ان پر مخفی رہے گی، اہل علم سے مخفی نہیں ہے۔ جواب نمبر 2، جب امام عبد الرحمن بن اسحاق رحمہ اللہ خود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک صالح الحدیث ہیں اور لا باس بھی ہیں، رجل مقبول ہیں، مکمل سوالات ابی داؤد امام احمد صفحہ 53، مسائل احمد بروایت ابی داؤد صفحہ 48، الاوسط ابن منذر جلد 3 صفحہ 94، اور ومن روی عنہم البخاری و مسلم ابن عدی جلد نمبر صفحہ 73، التعدیل و تجریل الباجی جلد نمبر صفحہ 326، اور امام بزار رحمہ اللہ کے نزدیک صالح الحدیث، امام عدلی کے نزدیک ثقۃ جائز الحدیث یکتب حدیث ہے، مسند البزار جلد 2 صفحہ 278، تاریخ و ثقات الاجلی صفحہ 287، اور امام اسحاق بن راہویہ، امام ترمذی، امام ابن خزیمہ، امام حاکم، امام طحاوی، امام بہقی، امام مقدسی، امام ذہبی، امام ابن القیم کے نزدیک ان کو اقوا فی الحدیث، اقوا حسن الحدیث قرار دیا گیا ہے۔ تو پھر یہ آخر یہ لیس بالقوی کا کیا کہنا، کیا مطلب ہے؟ یعنی اس میں راوی جو ہے عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی جس پر مدار ہے، اس کو لیس بالقوی کہنے کا کیا مطلب ہے جیسے کہ کہا گیا ہے؟ اب یہ لیس بالقوی کا اعتراض ایک تو غیر مفسر جرح ہے، اگر اس کو مان بھی لیں تو یہ جمہور کے مقابلے میں مردود ہے۔ راوی عبد الرحمن بن اسحاق اور حدیث بالیقین صحیح، اور وہ راوی ثقہ ہے اور حدیث صحیح ہے، اور منکرین پر حجت قاطع ہے۔ یہ جواب ہے ہمارا جواب، اصول کے اعتبار سے توڑا نہیں جا سکتا۔ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دلائل اللہ کے فضل سے اتنے قوی اور اقوی ہیں کہ مخالفین کو یا تو مسلمہ اصول توڑنے پڑتے ہیں اور مذہبی تعصب سے کام لینا پڑتا ہے، یا مغالطہ دینا پڑتا ہے، یا انصاف کا خون کرنا پڑتا ہے۔ جب تک یہ کام نہ کر لیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دلیل کو کوئی ضعیف اور کمزور ثابت کر دے، ایسا کسی ماں نے لال جنا ہی نہیں ہے۔ ہم نے اس کی تحقیق کر لی اللہ کے فضل سے، الحمدللہ۔ تو یہ اعتراض جو آپ کی طرف سے تھا یہ مردود ہے، اور حدیث ابی ہریرہ بالیقین صحیح ہے، کیونکہ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں سوائے عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی کے۔ اس کو لیس بالقوی اس کی وجہ سے کہا گیا، تو اس کی صحت کو ہم نے توثیق کو بیان کر دیا۔ دلیل نمبر 7، حدیث ابراہیم نخعی تابعی کی مکتوب حدیث۔ دیکھیں، ہم نے
جو دلائل پیش کیے اللہ کے قرآن با تفسیر سے تحت سورہ ثابت کیا، مرفوع احادیث سے صحیحہ سے تحت سورہ ثابت کیا، خلفاء سے یعنی حضرت علی سے تحت سورہ ثابت کیا، صحابہ میں سے سیدنا ابو ہریرہ سے تحت سورہ ثابت کیا، تابعین میں ابراہیم نخعی ہیں اور دیگر تابعی ہیں، ان کی باری اب آئی ہے، ان پر جتنے اعتراض تھے ہم نے ان کا جوابات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے دے دیا ہے بحوالہ۔ اب ذرا دلیل نمبر 7 حدیث ابی ابراہیم النخعی تحت سورہ کتاب الاعصار ابن ابی شیبہ کے اندر اعتراض میرے کرم فرماؤں کی طرف سے، ان جن کی تحقیق کھڑی نہیں ہوتی، جو عرب سے ریال لے کر یہاں ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں اور ان کو بھی الو کا پٹھا بنایا ہوا، بے وقوف کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کے حملی ہیں۔ اگر یہ تقلید ہو جیسے رئیس ندوی شرک اور کفر کہتا ہے، عبد الشکور ہزاروی اور دیگر ان کے جونا گڑی وغیرہ ان کو شرک کہتے ہیں، ذرا امام کعبہ کے کان میں جا کے کہہ دیں کہ آپ مشرک ہیں، امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں، وہاں سے جوتے لگا کر آپ کو یہاں پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ یہ صرف ہمارے لیے کفر شرک کے فتوے ہیں، کیونکہ ان کو تو دھوکہ دے کر اپنے آپ کو حنبلی ظاہر کر کے پیسے لیتے ہو، ریال لیتے ہو، ورنہ تمہاری کیا حیثیت ہمیں پتہ ہے۔ تو بہرحال ان پر اعتراض، اور جی اس کی سند میں امام محمد بن حسن شیبانی ہے، یہ سخت ضعیف اور مجروح ہے۔ ائمہ مجتہدین میں جو مشہور امام ہے وہ ان کے نزدیک سخت ضعیف اور مجروح ہو گئے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، لیکن لگتا ایسا نہیں، بڑی مشکل سے ہدایت ان میں سے بندوں کو ملتی ہے جس پر اللہ کا فضل ہو جائے، ورنہ یہ راندے ہوئے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرنے والے، کیونکہ اولیاء نمبر 1 فقہاء اور محدثین ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ امام شافعی فرماتے ہیں اگر اللہ کے ولی علماء نہیں تو میں نہیں جانتا کہ کون ولی ہے۔ تو علماء اللہ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی، اناد اور بغض اور ان کی گستاخی کرنا، یہ صحیح بخاری کی حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب۔ اللہ کا ان کے ساتھ اعلان جنگ ہوتا ہے تو ان کو کیا ہدایت ملے گی؟ یہ جو بڑے خوش ہو رہے ہیں، یہ ایم اے والے، ایم ایس سی والے، یہ گریجویٹ بی اے والے، یہ جو بڑے ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور کبھی ابو زید ضمیر کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کبھی ارشاد اللہ قصری کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کبھی طالب الرحمان پروفیسر کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور اسی طرح ان کے پروفیسر ٹیچروں والا مذہب جو ہے، ان کے پیچھے لگنے والے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ان کو ہدایت ملنا مشکل اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کے ولیوں سے عداوت اور دشمنی کی ہے۔ ابھی یہاں انہوں نے بکواسیں لکھی ہیں اپنی کتابوں میں کہ محمد بن حسن شیبانی سخت ضعیف ہے۔ اچھا، بڑی تحقیق ہو گئی آپ کی، آپ کو شکایت نظر نہیں آئی، آپ کی ان کی توثیق ان کی نظر نہیں آئی، ہاں تضعیف نظر آئی کیونکہ بغض تھا نا، اناد تھا، اس لیے۔ خیر، کمافی کتب اسماعیلی جلوہ کتب غیر مقلدین کے اندر لکھا سخت ضعیف ہے جی محمد بن حسن شیبانی۔ اچھا، جواب نمبر 1، امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، امام مالک بن انس مدنی کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ابن معین جیسے جوان کے استاد ہیں، اور دیگر بے شمار محدثین فقہاء ان کے شاگرد ہیں، اور مشہور ہے جن کی امامت عدالت متواتر مشہور ہے، بلکہ مشتہر فی الآفاق ہے۔ ان کو ائمہ نے کیا کہا ہے؟ امام المسلمین۔ اچھا، جو امام المسلمین ہوتا ہے وہ ضعیف ہوتا ہے، الفقیہ صاحب ابی حنیفہ، وصنف عدۃ من کتب مثل الجامع الکبیر والصغیر، قاضی القضات، فقیہ العصر، وکان من اذکیاء العالم، ما رأیت بکتاب اللہ منہ، الفقیہ العلامۃ مفتی العراقیین، احد الاعوام، وکان اماما مجتہدا من الاذکیاء الفصحاء، لا يستحق عندي ترك الشيباني الحنفي ما رأيت آكل منه، كان يملأ العين والكلب، وكان هو مأمونا موصوفا بالكمال، وكانت منزلته في كثرة الروايات والتصنيف وفنون علوم الحلال والحرام، منزلة رفيعة يعظمه أصحابه جدا، ما رأيت رجل أعلم بالحلال والحرام والعلل والناسخ والمنسوخ من محمد بن الحسن، ما جلست فقيها قط أفقه منه ولا فتق لساني بالفقه مثله، لقد كان يحسن من الفقه وأسبابه شيئا يجد عنه الأكابر، إمام أهل الرأي أفقه من مالك، ما رأيت آكل من محمد بن الحسن، صدوق ونشر علم ابي حنيفه وكتب الحديث، وكان فقيها عالما شهما نبيلا، الامام انتهت اليه رياسه الفقه بالعراق،
بعد ابي يوسف وتفقه بأئمة وصنف التصانيف وكان من أذكياء العالم وما أما الشافعي رحمه الله فتجل بمحمد بن الحسن محمد بن الحسن في الحديث الفقيه الكوفي العلامة شيخ الإسلام وأحد العلماء الأعلام مفتي العراقيين وكان إماما فقيها محدثا مجتهدا ذكيا انتهت إليه رياسة العلم في زمانه الإمام الرباني وكان الشافعي رحمه الله يثني على محمد بن الحسن ويحتله وقد تواتر عنه حط من العلم والفقه والكازي وله محل من العلم كبير. الإمام الشيباني سمع الحديث بما من أبي حنيفة ومصر وسفيان وعمر بن الذر ومالك وغيرهم. العلامة فقيه العراق صاحب أبي حنيفة قلت الإمام أحمد من أين لك هذه المسائل الدقاق؟ قال من كتب محمد بن الحسن أحد الفقهاء من بحور العلم والفقه قويا في مالك. فهم العلم من الإمام الأعظم والأوزاعي والإمام مالك والثوري ومصر بن كدام وأقدمه أحمد والشافعي قبله وكان من الأفراد الدهر في الذكاء وعظمة ومنزلة عند الرشيد جدا. هو لازم أبا حنيفة حمل عنه الفقه والحديث امام اہل الرائے فی وقته. یہ ائمہ محدثین فقہا امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کو ان الفاظ سے صراحتاً ان کو مخاطب کر رہے ہیں. امام محمد بن حسن شیبانی کے متعلق یہ جملے، یہ تعدیل و توثیق کے جملے جو ثنا اور مدح ہے امام محمد بن حسن شیبانی کی، اور صاف صدوق بھی کہا، اور اس طرح کے اعلیٰ اسم و تفضیل کے جملے بھی استعمال کی مدح ثنا میں. تو کیا ایسا امام ضعیف ہوتا ہے؟ سخت ضعیف ہوتا ہے؟ یہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آیا؟ ہاں، وجہ یہی ہے کیونکہ آپ کے دل میں جب بغض ہے تو ان کی تعدیل اور توثیق ثنا مدح والے الفاظ آپ کو نظر کبھی آئیں گے نہیں. اللہ آپ کو بصیرت دے اور آنکھیں کھول کر ان کتابوں میں دیکھیں. مثلا بغیت الطلب ابن عدیم جلد 10 صفحہ 4349، الکامل فی التاریخ ابن الاسیر جلد 5 صفحہ 368، المختصر فی اخبار بشر جلد 2 صفحہ 18، اور اسی طرح العبر لذهبی جلد اول صفحہ 234، تاریخ الاسلام لذهبی جلد 12 صفحہ 358 361، مرات الجنان للیافی جلد اول صفحہ 297، وبدایہ لابن کثیر جلد 10 صفحہ 219، شذرات الذهب لابن عمار جلد 2 صفحہ 408، المعین فی طبقات المحدثین لذهبی جلد اول صفحہ 68، اور اسی طرح المغنی المقتنع فی سرد الکنہ المقتنع فی سرد الکنہ لذهبی جلد اول صفحہ 358، اخبار ابی حنیفہ الصدری صفحہ 125 128، تاریخ بغداد للخطیب جلد 2 صفحہ 561، طبقات الفقہاء لشیرازی جلد اول صفحہ 135، مناظر الائمہ جلد اول صفحہ 179، مناقب الامام ابی حنیفہ وصحبہ للذهبی جلد اول صفحہ 79 اور الى 92، المنتظم ابن الجوزی جلد 9 صفحہ 173 175، التدوین فی اخبار قزوین جلد اول صفحہ 351، النجوم الزہرہ لابن تغر بردی جلد 2 صفحہ 130 131، الاسماء والصفات للنووی جلد اول صفحہ 80، سیر اعلام النبلاء للذهبی جلد 7 صفحہ 555، میزان الاعتدال للذهبی جلد 3 صفحہ 513، الجواہر المضیہ للکرشی جلد اول صفحہ 526 جلد 2 صفحہ 420، والوافی بالوفیات جلد 2 صفحہ 247، تعدیل المنفی علی ابن حجر جلد 2 صفحہ 174، اور مغانی الاخیار للعینی جلد 3 صفحہ 540، تاج التراجم لقاسم قطب الحنفی جلد 2 صفحہ 47، اور اسی طرح الانصاب للسبعانی جلد 8 صفحہ 200۔ اس کے علاوہ کتابوں میں امام محمد بن حسن شیبانی کی تعدیل اور توثیق ثنا مدح اپنی آنکھیں کھول کر دیکھ لو بھائی. امام محمد بن حسن شیبانی ائمۃ المسلمین سے ہیں، شیخ الاسلام ہیں، صدوق ہیں، اور وہ ثقہ ہیں، ائمہ بڑے بڑے کے استاد ہیں،
اور ان پر مدار ہے اہل سنت والجماعت احناف جو 2.5% رکھتے ہیں، تقریباً امت کا 75% ہے، ان کے نزدیک یہ ثقہ اور صدوق ہے، مقبول الحدیث ہے، مقبول فی الفقہ ہے، ہر حالت میں قابل احتجاج ہے۔ کون ہے جو اس کے مقابلے میں منہ اپنا کھولتا ہے؟ ہم ان کے دانت توڑ دیں گے دلائل کے اعتبار سے انشاءاللہ۔ تحقیقی لحاظ سے ان کو ضعیف کرنا بے تحقیق باطل ہے، اور امام شیبانی ثقہ صدوق ہے وللہ الحمد۔ جواب نمبر 2، یہ پہلا جواب تھا۔ بات تصریح ائمہ، اصول حدیث، اصول جرح و تعدیل، کبھی اصول حدیث اصول جرح و تعدیل بھی پڑھ لیا کریں، اور اگر کسی کو اصول حدیث اصول جرح و تعدیل نہیں آتا تو ائمہ کے جو اقوال جو ہوتے ہیں جو مردود اور منسوخ ہوں، متروک ہوں، ان کو فالو کرنا لینا یہ جہالت ہے۔ جیسے جہلوں نے لیا اسی طرح عام پروفیسر ٹیچر، عام دکاندار، گدا ریڈی والے اور ملازمتوں والے انہوں نے لے لیا، کہا ہم نے بڑی تحقیق کی، اور ڈراتے کیا ہمارے سادے مولویوں کو؟ ہم نے بڑی اسٹڈی کی، ریسرچ کی ہے، اور 2 لفظ انگلش کے استعمال کر کے کون سا میں آپ ڈرا رہے ہیں؟ کون سی آپ نے تحقیق؟ آپ لوگوں کو حدیث کی تعریف ہی نہیں آتی، اور لوگوں کو کہتے ہیں ہم نے بڑی اسٹڈی ریسرچ کی، ہم نے بڑوں کو چیک کیا ہے، ہم نے پی ایچ ڈی والوں کو بھی چیک کیا ہے جن کو حدیث کی تعریف ہی نہیں آتی، لیکن کیا ہے اردو رسالے دیکھ کر اور ابو زید ضمیر جیسے مولویوں کو، مبشر ربانی صاحب کو دیکھ کے، طالب الرحمان جیسے پروفیسر کو دیکھ کے اس کو امام مان لیا، جو خود جاہل اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، جن کو علم حدیث کی پتہ ہی نہیں ہے، فن رجال کا پتہ ہی نہیں ہے۔ مردود جرح نقل کر کے کسی کو ضعیف کر دینا یہ کون سا کمال ہے؟ اصولی طور پہ دوسرا توجہ فرمائیں، دوسرا جواب اصول حدیث و اصول جرح و تعدیل میں ہے جس امام کی اچھی تعریف، جس امام کی اچھی تعریف، ثنا مدح، ثنا اور مدح، تعدیل و توثیق ہے، جس امام کی اچھی تعریف ہو اور اس کی ثنا مدح ہو تو اس سے ان کی تعدیل اور توثیق ثابت ہو جاتی ہے۔ کبھی اصول حدیث بھی اصول جرح و تعدیل بھی پڑھ لیں۔ نمبر 1، قال الامام الحافظ المحدث يوسف بن ريحان سمعت محمد بن اسماعيل البخاري يقول كان علي بن المديني يسألني عن شيوخ خراسان الى ان قال كل من اثنيت عليه فهو عندنا رضا۔ امام یوسف بن ریحان فرماتے ہیں کہ امام محمد بن اسماعیل بخاری سے میں نے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ اکثر میرے استاد مکرم امام علی بن مدینی 234 میں وفات ہے، بخاری علیہ رحمت کے استاد ہیں، وہ امام بخاری سے اکثر سوال کیا کرتے تھے شیوخ خراسان، خراسان کے لوگوں کے متعلق، کیونکہ امام علی بن مدینی خراسان کے لوگوں کو نہیں جانتے تھے، اور خراسانی علاقے کے امام بخاری جاننے والے ہیں، اس علاقے کے سمرقند بخارا کے، اور اس علاقے کو جاننے والے تھے، ان کی شیوخ کو بھی جاننے والے تھے۔ امام علی بن مدینی کیونکہ ان کو جانتے نہیں تھے، ملاقات نہیں تھی، تو اس لیے ان سے سوال کرتے اکثر کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، اے بخاری کیا خیال ہے تیرا، فلاں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ فرمایا آخر میں کل من اثنیت علیہ، اے بخاری ہر اس شیخ اور راوی کے بارے میں جس کی تو ثنا مدح کرے گا میرے نزدیک وہ پسندیدہ ہے۔ کیا مطلب؟ میرے نزدیک وہ پسندیدہ ہے، ثقہ اور صدوق ہے، عادل اور صدوق ہے۔ تاریخ بغداد جلد اس کی 2 صفحہ 17 پر، جلد 9 صفحہ 18 پر، تاریخ دمشق ابن عساکر جلد 52 صفحہ 76، اور اسی طرح جلد 84 صفحہ 152 پر، تہذیب الکمال مزی جلد 24 صفحہ 451 پر، تغلیق التعلیق ابن حجر اسقلانی جلد 4 صفحہ 47 پر، اور جلد 5 صفحہ 406، تہذیب ابن حجر اسقلانی جلد 8 صفحہ 35 پر، ہدی و ساری مقدمہ فتح الباری ابن حجر اسقلانی جلد 2 صفحہ 482 پر، وفی نسختین جلد 2 صفحہ 454 پر اور 468 پر۔ یہ امام بخاری علیہ رحمت اور امام علی بن مدینی کا یہ ضابطے قاعدے والا تکلم کلام آپ دیکھ سکتے ہیں، جس سے واضح ثابت ہے کہ ثنا مدح اگر محدث کر دے وہ راوی پسندیدہ ہوتا ہے، وہ راوی ثقہ اور عادل ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں نے امام محمد بن حسن شیبانی کی ثنا مدح عام لفظوں میں بھی کی اور اسم و تفصیل سے بھی کی، تو کیا اس اصول اور ضابطے کے تحت ان کی تعدیل اور توثیق ثابت نہیں ہوتی؟ بے شک الحمدللہ ثابت ہوتی ہے۔ اس پر دوسرا حوالہ، یہ ثنا مدح کے لیے تعدیل ثابت ہونا، ذرا سنیں۔
قال الامام الحافظ المحدث ابن کثیر الدمشقی متوفى 774 ہجری وثبتت عدالة الراوی باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه او بتعديل الائمه او اثنتين منهم له او واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول الباعث الحسيس الى اختصار علوم الحديث صفحہ 93 ان 23. یہ امام ابن کثیر نے اختصار علوم حدیث کیا ہے ابن صلاح کی کتاب پر. اس پر صاف لکھا ہے کہ عدالت ثابت ہو جاتی ہے راوی کی جب اس کی خیر بھلائی نیکی عام اور مشہور ہو اور اس کی ثناء جمیل کرنے والے ہوں یا تعدیل کر دیں ائمہ میں سے ایک یا دو تو ایسے شخص کی تعدیل اور توثیق ثابت ہو جاتی ہے. یہاں ایک دو سلام ادا کرنے والے ثناء جمیل کرنے والے نہیں ہیں. میں نے اس لیے یہاں اختصار کیا ہے. اگر میں ایک ایک کی ثنا ادا کے کل میں لاتا تو شاید پھر میرے خیال میں 2 گھنٹے تو اسی پہ لگ جاتے ہیں. اس لیے میں نے حوالے دے دیے وہاں ائمہ جو ان کے امام محمد بن حسن شیبانی کی ثناء جمیل اور کر رہے ہیں ثنا ادا کر رہے ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک اصول کا حوالہ. دوسرا قال الامام الحافظ المحدث منصور ابو المظفر السمعانی 489 میں وفات ان کی. اما تزکیۃ الرواة فقد قال بعضهم لا نقبل الا بشاهدين والذي عليه اكثر الفقهاء المحدثين انه يثبت عدالة الراوي بتزكية الواحد لانها تزكية على خبر فكانت كالخبر ويقبل في هذا تزكية الراوي وتزكية النساء والعبيد كما يقبل روايتهم قواتل الأدلة في الأصول. ایک سے بھی تعدیل ثابت ہو جاتی ہے اور یہاں تو بے شمار ہے تواتر سے ثابت ہے. آگے چلیں. یہی اصول امام ابن صلاح نے جن کی وفات 643 میں ہے عدالت الراوی تارتن ثبتت بتنسیس معدلین على عدالته وتارة ثبتت بالاستفاضة فمنها فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم من أهل العلم شاء الثناء عليه بالثقة والأمانة اشترني فيه بذلك بينته شاهدة بعدالته تنسيسا وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي رضي الله عنه وعليه الاعتماد في اصول الفقه وممن ذلك من اهل الحديث مقدمہ ابن سلام. یہاں بھی وہی بات ہے کہ راوی کی عدالت اور تعدیل اور توثیق ثنا مدہ سے ثابت ہو جاتی ہے. یہ مقدمہ ابن سلام صفحہ 105 ان 23. لہذا اس اصول کے تحت امام محمد بن حسن شیبانی کی ثنا مدہ متواتر بالیقین ثقہ ہے وللہ الحمد. تو امام محمد کو ضعیف کہنا اپنے منہ کو ٹھیک کر لینا. وہ ان کی امامت عدالت ثنا مدہ تواتر سے ثابت ہے اور جن کی ثنا مدہ تواتر سے ثابت ہو ان پر تو جرح مفسر بھی قابل قبول نہیں ہوتی. اصول جرح و تعدیل پڑھ کے دیکھ لیں. جواب نمبر اعتراض نمبر اس کا ہے دوسرا. ہماری روایت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے جو آئی امام محمد بن حسن شیبانی نے نقل کی ابن ابی شیبہ نے بھی نقل کی اس پر پہلے اعتراض تھا. انہوں نے سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مایا ناز شاگرد اور سنیوں کا امام المسلمین شیخ الاسلام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کو ضعیف کہنے کی ناکام کوشش کی اور تواتر سے جن کی امامت اور ثقافت عدالت اور فقاہت ثابت ہے جن کی ثنا اور مدح تواتر سے ثابت ہے ائمہ کے نزدیک وہ ثقہ ہے اور صدوق ہے مقبول الحدیث ہے. ان کو ضعیف کہنا ایسا ہی ہے جیسے 12 بجے کا سورج نکلا ہے وہ کو کیا ہے چراغ دکھا. جو اعتراض نمبر اس کا 2 اس پر 2. دوسرا میرے کرم فرموں کا اعتراض اس کے صدر میں دوسرا راوی امام ابو حنیفہ ہے. یہ بھی عند المحدثین سخت ضعیف ہے وہ مردود ہے کما فی کتب غیر مقرر. واہ کیا شان ہے تمہاری. تحقیق تو ہے نا. کیا بات ہے. تحقیق اس کو کہتے ہیں. اور پینٹ شرٹ اور ٹائی ڈال لی گلے میں اور شکالر اور پروفیسر اور دین کا ٹھیکیدار بن گیا اور اسی طرح جبہ کبا پہن کر مردود جرح کو نقل کر دیا. ایک امام
جو جن کی امامت عدد متواتر مشہور ہے، اس کو ضعیف کرنے کے لیے، ناکام کوشش کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، سادہ لوگوں کو پھنسانے کے لیے، جن کو اصول و جرح و تعدیل نہیں آتا، جن کو پتہ نہیں ہے کہ آیا جس امام کی امامت عدد متواتر مشہور ہو اس پر جرح مفسر بھی قابل قبول نہیں ہوتی، اور وہ جرح کرنے والے مخالفین ہیں یا شافعی ہیں یا حنبلی ہیں، دوسرے حضرات ہیں، احناف، ہم مسلک محدث اور فقیہ کسی نے جرح کی نہیں ہے، تو دوسروں سے بھی ان کی توثیق تعدیل ثابت ہے، اس کو چھوڑ دیا گیا، اور جہاں پر تعصب سے کام لے کر جرح کی گئی اور حسد اور رنجش کی وجہ سے جرح کی گئی، اس مردود جرح کو نقل کر لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح مطلب دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ان کا پہلا اعتراض، اس پر دوسرا اعتراض یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو سنیوں کے امام ہیں، جن کی تقلید محدثین فقہا صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں، 14 صدیوں میں سے آج بھی 75% لوگ ہیں وہ سارے بے وقوف ہیں، لیکن یہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی، گلاسکو یونیورسٹی سے جو پڑھ کے آتے ہیں، جن کی ٹائی اور پینٹ کھڑی نہیں ہوتی، ان کے نزدیک بھی بڑی تحقیق 5 کلومیٹر آگے محدثین سے ہو گئی ہے، علماء سے ہو گئی ہے، فقہا سے ہو گئی ہے، یہ امام ابو حنیفہ جی ضعیف ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور شرم حیا بھی دے۔ جواب نمبر 1، امام اعظم فی الفقہا ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ائمہ نے اپنی منقع کتابوں میں، منقع کتابیں وہ ہوتی ہیں جن کی تنقیح کر لی گئی ہے، جس کو چھان بین کر کے لاسٹ پوائنٹ پہ رکھا گیا ہے۔ بعض کتابیں ایسی ہیں اس کے اندر ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں، یعنی ضعیف کہنے والے بھی ہوتے ہیں، ضعیف کہنے والے بھی ہوتے ہیں، اور ہر طرح کی باتیں نقل کرتے ہیں، وہ غیر منقع کتابیں ہوتی ہیں، تنقیح نہیں ہوتی اس کی۔ جن کتابوں کو تنقیح کر کے محدثین جرح و تعدیل کے اماموں نے لکھ دیا ہے، ان منقع کتابوں میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں ایک کلمہ بھی تضعیف کا نہیں ہے، ذوف کا نہیں ہے، یہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے۔ اور میرے بھائی جو عوام الناس ہیں، جو ان کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ان کو بچائے ان کے چکر سے، وہ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ جو کتابیں منقع ہیں، جو فائنلی ہیں، جو تحقیق ریسرچ کے بعد نکل آئی ہیں، آخر میں جس چیز کو لینا صحیح ہے لے لیا، اور جس کو رد کرنا تھا اس کو رد کر دیا۔ کیوں؟ منقع کتابوں میں وہ جو بات مردود جرح وغیرہ ہوتی ہے اور قابل قبول نہیں ہوتی، ان کو چھوڑ دیتے ہیں ائمہ۔ ان کی طرف سے میں حوالہ دے رہا ہوں کہ ان کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی توثیق کی ہے۔ مثلا ائمہ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ امام ابو حنیفہ کے بارے میں، الامام الاعظم فقیہ العراق راى انس بن مالک غیر مرہ لما قدم علیہم الکوفہ وکان قد تفقہ بحماد بن ابی سلیمان وغیرہ وکان اماما ورعا عالما عاملا متعبدا کبیر الشان افقہ الناس فی الفقہ آیال علی ابی حنیفہ ما رأیت احدا اورع ولا اکل من ابی حنیفہ لا باس به لم یکن یتہم رحمہ اللہ ان ابا حنیفہ كان اماما الامام يؤد في التابعين الامام فقيه الملة عالم العراق وعني بطلب الآثار وارتحل في ذلك وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامزه فإليه المنتهى والناس عليه أيار في ذلك وكان ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه ولا يحدث بما لا يحفظه وكان أبو حنيفة ثقة في الحديث وكان أبو حنيفة لا بأس به هو عندنا من أهل الصدق ولم يتهم بالكذب كان ورعا تقيا مفضلا على إخوانه وكان الطويل الصمت قصير الأكل كان يسمى ودتا لكثرة صلاته وكان يختم القرآن كل ليلة في ركعة ما رأيت أحد من أبي حنيفة قال أبو حنيفة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وما جاء عن الصحابة اخترنا وما كان من غير ذلك فهم رجال ونحن رجال حب أبي حنيفة من السنة